السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ہاں جی، کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ملکی حالات کی وجہ سے دوبارہ سے اسکول جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، لیکن ہم اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ ضرور۔ تو آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج ہم نے کون سا کام کرنا ہے۔ ہمارا سبق چل رہا تھا جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ ایسا ہے کہ واقعہ یا ماحول کا مشاہدہ کر کے تحریری اظہار کر سکے۔ اٹس مین کہ اگر آپ نے کوئی واقعہ دیکھا ہے یا آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کیا ہے تو آپ اسے لکھ سکیں کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا، ایسے ہوا کہ مطلب کوئی خدا نخواستہ اگر آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا ہے تو آپ اس کے بارے میں بیان کہ آپ بتا سکیں، اظہار کر سکیں کہ فلاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایسے ہوا ویسے ہوا، مطلب اس کو آپ تحریر کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو چلے اپنے آج کے کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، تو آج کا ہمارا جو 26 کی ڈیٹ میں کام ہے، دیکھیے وہ کیا ہے۔ پڑھنے کے دوران والا ٹاپک، ٹھیک ہے، اس پہ ڈیٹ لگا لیجیے۔ نیکسٹ آ جائیے۔ نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ آپ نے سوال نمبر 2 پہ ڈیٹ لگانی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا 26 کی ڈیٹ میں ہے۔ نیکسٹ جو سوال نمبر 4 کا ہمارا دار رہتا تھا، ٹھیک ہے، اس پہ ڈیٹ لگا لیجیے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آپ آ جائیے لاسٹ والے پیج پہ سوال نمبر 11، ٹھیک ہے، سوال نمبر 11 پہ بھی ڈیٹ لگا لیجیے۔ یہ بھی ہمارا آج 26 کی ڈیٹ میں کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلو آئیے اب ہم کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا کام کرنا ہے آج ہم نے؟ ہاں جی، پڑھنے کے دوران میں ہمارا پہلا سوال ہے کہ سبق کا موضوع کیا ہے۔ تو سبق کا موضوع یہ ہے کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ آگے ہرمزان کون تھا اور اسے خلیفہ کے دربار میں کیوں پیش کیا؟ تو یہ ہمارا ریڈنگ میں جواب موجود ہے کہ ہرمزان ملک ایران کے ایک صوبے کا حاکم تھا۔ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں اسے شکست ہو گئی۔ اسے قیدی کی حیثیت سے خلیفہ کے پاس پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ ایک قیدی کی حیثیت سے خلیفہ کے پاس آیا تھا۔ نیکسٹ ہے کہ عبداللہ 3 دن بعد مقررہ جگہ پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی اسی جگہ پر اس کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب عبداللہ 3 دن کے بعد واپس آتا ہے، جب اسے یاد آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا چلا آتا ہے، تو جب آ کے دیکھتا ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ پاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے جی سوال نمبر دال ہے کہ بحیثیت طالب علم آپ کس طرح سے وعدے کی پابندی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بحیثیت طالب علم آپ نے باقی سرا کاٹ دینا ہے، آگے لکھنا ہے آپ نے میں جب اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مل کر پڑھائی کرنے کا وعدہ کروں گا یا کروں گی تو اسے پورا کروں گا اور مقررہ وقت پر اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر پڑھائی کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر بچوں نے لکھنا ہے، مطلب بھائیوں نے لکھنا ہے تو وہ کروں گا لکھے گا، اور بہنوں نے جو لکھنا ہے وہ کروں گی لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہمارا سوال نمبر 11 دیکھیے کہ جدید ذرائع ابلاغ یا الیکٹرانک میڈیا کی مدد سے افعی عہد کے موضوع پر کہانی پڑھیں اور واقعہ کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے کہانی اپنی کاپی میں لکھیں۔ کہانی کا مناسب عنوان اور اخلاقی سبب بھی تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہانی میں نے لکھی ہوئی ہے، اس کا عنوان بھی ہر ایک چیز، تو یہ اب اس کو میں ریڈ آؤٹ کروں گی، آپ نے اس کو اسی طریقے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ عنوان ہے وعدہ کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ اب کہانی میں پڑھتی ہوں، آپ نے اس کو دیکھتے جانا، سنتے جانا اور ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیے گا۔ غزوہ بدر کا موقع تھا۔ مسلمانوں کی تعداد کفار مکہ سے بہت کم تھی۔ 2 صحابی مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں کفار نے انہیں گھیر لیا اور یہ وعدہ کر کے چھوڑا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں گے۔ جب یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کی طرف سے جہاد میں شرکت کی اجازت نہ دی اور فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے، ہمیں صرف اللہ کی مدد چاہیے۔ اگر ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے اور اللہ کا حکم مانتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو کر ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ایسا ہی ہوا، اللہ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ اخلاقی سبق ہے وعدہ پورا کرنے والے کی مدد اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اخلاقی سبق ہو گیا اس کا، یہ ہماری کہانی ہوگی اور یہ اس کا عنوان ہو گیا، ٹھیک ہے۔
اس کو اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور اپنی نوٹ بک میں اور جو پیجز میں نے آپ سے کہا تھا بک پہ لگائیں ان پہ نوٹ کر لیجیے گا اس کو، تاکہ گم بھی نہ ہو اور بعد میں آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، آپ کے پاس محفوظ ہو جائے۔ ہاں جی، اب رہ گیا ہمارا سوال نمبر 2، میرے کرنے کے کام سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ جملے کس نے کہے تھے۔ دادا جان، آپ نے 2 واقعات سنانے کا وعدہ کیا تھا، تو یہ زارا نے کہا تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو وہیں انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر عبداللہ بہت شرمندہ ہوئے، تو یہ دادا جان کا قول ہے۔ دادا جان نے کہا تھا، کیا خلیفہ نے اسے قتل کروا دیا؟ رضا نے۔ اور دادا جان جی کون سے خلیفہ تھے؟ یہ فاطمہ نے کہا تھا۔ نیکسٹ ہے، مومن کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، کس نے کہا تھا؟ اسد نے بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بچوں اس کو اچھے سے تیار کر لینا، یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو بچوں یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کا انتظار کیوں کیا؟ تو آنسر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ عبداللہ کا انتظار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد MCQs ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن جو ہے وہ انتظار کیا تھا؟ تو پہلا آپشن ہے 1 دن، دوسرا آپشن 2 دن، اور تیسرا آپشن 3 دن، ٹھیک ہے، اور چوتھا 4 دن، اور صحیح آپشن جو ہے وہ ہے 3 دن، ٹھیک ہے۔ اچھے سے آپ نے اس کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اسے ہمیں اپلوڈ بھی کرنا ہے، اور اپنا خاص خیال رکھیے گا، جتنا سبق آج آپ کو پڑھا دے اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔